ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ تعمیر کعبہ کی ایک خاص بات، خاص حقیقت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ، اس کے بعد پھر ہم کچھ کعبہ کی تاریخ پر بات کرتے ہیں اور اس کی تعمیر کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، ویسے اس میں اذکر محذوف ہوتا ہے، یعنی وہ منظر ذہن میں لاؤ اور یاد کرو، یا وہ منظر ذہن میں لاؤ۔ یرفعو، اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، القواعد، دیواریں، بنیادیں، قواعد بنیادیں، من البیت، کعبہ کی، گھر کی، اللہ کے گھر کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور یاد کرو جب ابراہیم اٹھا رہے تھے کعبہ کی بنیادیں اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، اور دعا کر رہے تھے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے پروردگار ہماری جانب سے قبول فرما، انکا، بے شک تو، انتا، تو، السمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے، انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہی سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نور وحی کے ناظرین، اپنی ذاتی رہائش کو تعمیر کرنا یا محلات کو تعمیر کرنا یہ اور بات ہے، لیکن یہاں اس آیت میں دو مقربین کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا قرب رکھنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو اپنا ذاتی محل تعمیر نہیں کر رہے تھے، جو اپنی ذاتی رہائش تعمیر نہیں کر رہے تھے، ایک ایسے گھر کی تعمیر کر رہے تھے جس میں جنت کے پتھر بھی نصب کیے جا رہے تھے، ایک ایسے گھر کی تعمیر کر رہے تھے جہاں رہتی دنیا تک ٹوٹے ہوئے اور شکستہ دلوں والے لوگ اس گھر کا طواف کر کے سکون حاصل کریں گے، اور پھر جو شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، ہر قدم اٹھانے پر تفسیر تبصرہ نے لکھا 500 نیکیاں، اور پھر قدم اٹھنے کے بعد زمین پر جب رکھا جائے تو 500 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ کن کا ذکر کیا؟ یوں تو کعبہ کی تعریف، تعمیر آدم علیہ السلام نے بھی کی، ملائکہ نے بھی کی، قوم عمالقہ نے بھی کی، بنو جرہم نے بھی کی، رسول کریم علیہ السلام کی ہجرت سے 2 صدیاں قبل قصی بن کلاب نے بھی کی، رسول کریم علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 ایئرز تھی، قریش نے بھی کی، ابن زبیر نے خلافت کا اعلان کیا تو بھی کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ کعبہ کی تعمیر تو بہتوں نے کی اور مختلف زمانوں میں ہوئی، لیکن اللہ کی کتاب قرآن نے جن کے کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا وہ ابراہیم ہیں، وہ اسماعیل ہیں، ان کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس گہرے تعلق کے ساتھ
काबा की तामीर की थी तो काबा से जरा इस तरफ वो पत्थर भी रखा है जिसको आज भी मकाम इब्राहिम कहा जाता है, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उस पत्थर पर खड़े होते तो वो शटरिंग का काम देता। जूं जूं ऊंचा होने की जरूरत होती वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता, आप दीवारें तामीर करते चले जाते। और आज भी जहां काबा का दरवाजा नस्ब है उसी साइड पर मकाम इब्राहिम वो पत्थर भी पड़ा है। और फिर आप देखें जिस वक़्त तवाफ करने वाला वारफ्तगी में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की चाहत में 7 चक्कर लगा करके तो मकाम इब्राहिम की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते गोया उसे आवाज दे रहे होते हैं, ऐ तवाफ करने वाले अल्लाह के बंदे, तेरे गुनाह तो पहले ही धुल गए हैं, आइंदा जिंदगी एहतियात से गुजारना, आमाले साले करना, अपनी नई जिंदगी की नई साई करना। और फिर मैं ये भी अर्ज करूं कि अल्लाह के घर की तामीर करना ये बहुत उम्दा काम है, नेकी का काम है, खैर का काम है। मैं समझता हूं इस आयत में तामीर काबा की जो हकीकत बयान की गई, जिस राज को मुनकशिफ किया गया वो ये है कि बंदा बहुत बड़ा भी नेकी का काम कर रहा हो, हत्ता के काबा की तामीर भी हो और तामीर करने वाले भी जद्दुल अंबिया हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, तो वो भी दुआ करते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे रब हमसे कबूल फरमाना। इसका मतलब है कि तामीर काबा की हकीकत यह है कि दुनिया में जितना मर्जी बड़ा नेकी का काम करो लेकिन साथ साथ आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, गिरिया और जारी के साथ उसकी बारगाह में दुआ करो, मौला हमारी जानिब से कबूल फरमा लेना, तू खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।